نمبر 1، ان سے ان کے دعوے کی دلیل طلب کی گئی، اور جب انہوں نے کہا کہ یہ ان کے باپ دادا کا طریقہ ہے تو ان کے جواب میں ان کو بتایا گیا تمہارے باپ دادا کا اصل طریقہ توحید کا تھا، تشبیہ اور شرکانہ تھا۔ ایک تو یہ جواب ہوگا، یہ قرآن سے ہوا۔ نمبر 2، اس کو سمجھایا گیا کہ ان کے عقیدے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹا ایک جیسے ہو، جبکہ خالق اور مخلوق ایک جیسے نہیں ہیں، تو وہ آپس میں برابر کیسے رہیں گے، اور کوئی مخلوق اپنے خالق کی شریک کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھو، اگر آپ اس کو برابر کرتے ہو اور باپ دادا نے ایسا کیا ہے، تو پھر خالق اور جس کو آپ بے خالق مانتے ہو اس کا شریک ہو، تو اس میں تو ہم مثل ہونا چاہیے نا، مطلب برابری ہونی چاہیے۔ جب برابری نہیں ہے تو عبادت کیسی کی جا سکتی ہے، اور جب برابری نہیں ہے تو پھر تشبیہ کیسے دے سکتے ہو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو مخلوق ہے، ظاہری بات ہے، یہ جس کو آپ پوچھتے ہو، یہ آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، پیدا کر رہا ہے، تو خالق اور مخلوق آپس میں شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے نا، یہ بھی بالکل کھلا جو ہے ایک تضاد تھا۔ اور تیسری نمبر پر انہیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ جن چیزوں کو اپنے لیے پسند ناپسند کرتے وہ موجود سمجھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرح منسوب کرنا کون سی عقل مندی ہے؟ مثال کے طور میں سے پہلے بتا دیا کہ وہ اپنے لیے بیٹیوں کو آر سمجھتے کہ لوگ اس سے شادی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ ان کے لیے آر تھا، تو انہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا، ناپسند کیا کرتے تھے، اور ایسے ظالم تھے کہ جس چیز کو اللہ اپنے لیے ناپسند کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ثابت کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ تو یہ کیسے جو ہے نا ایک ان کا انصاف تھا، انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہ کرے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ کہا نا فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون، یعنی اے نبی آپ مشرکین سے پوچھے کہ کیا اللہ کے لیے بیٹے ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، مطلب یہ کون سی انصاف کی وہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہے تحریف کا جواب، یعنی وہ تحریف بھی کرتے تھے دین ابراہیم میں، انہوں نے بہت چینجز کی تھی، تو اس کا یہ جواب ہے کہ مشرکین میں جو لوگ تحریف کو ہوئی اصل حقیقت سمجھے ہوئے تھے، ان کو قرآن نے دو طرح سے جواب دیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کی جو عقائد اور اعمال ہیں اور ان کی اپنی ایجاد ہیں، ان کے باپ دادا کی طریقہ سے بالکل مختلف تھا، یعنی جو انہوں نے جو چینجز کی تھی نا عقائد میں، مثال دین ابراہیم میں تو عبادات کا طریقہ کچھ اور تھا اور انہوں نے کچھ اور اختیار کیا تھا، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ آپ کے باپ دادا کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو توحید پر قائم تھے۔ نمبر 2، دوسرے ان کو آگاہ کیا گیا کہ وہ جن چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں اصل میں ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ وہ سب غیر معصوم انسانوں کی من گڑت باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو خود بنی بنائی ہوئی اور سنی سنائی ہوئی باتیں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ دین ابراہیم میں بدعت حسنہ ہے اور ان کی پوجا کرنی چاہیے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ، اس کی کوئی اصل بھی موجود ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد رسالت کے عقیدے پر اعتراضات کے جوابات۔ نبوت رسالت کے بارے میں مشرکین نے جو اعتراضات کی ہیں قرآن میں سے ان کی الگ الگ جوابات دیے۔ نمبر 1، عقیدہ رسالت پر سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ پہلے کے تمام انبیاء کے وہ انسان تھے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام تھے اور وہ بھی آدمی تھے، اور نوحی الیہ ہم نے اس کو وحی بھی کیا تھا، تو یہ کیا ہوا؟ مطلب وہ بھی انسان تو یہ بھی انسان، تو پھر تکذیب کی کیا جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، مجال ہے کہ تک نہیں بنتا نا کہ پھر آپ کیا کریں، انکار کریں، کیونکہ وہ بھی انسان تھے یہ بھی انسان ہے۔ اور دوسری ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اے نبی یہ کافی لوگ کہتے ہیں کہ تم پیغمبر نہیں ہو، آپ کہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اور ان لوگوں کی گواہی جن کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جس کے پاس ہم نے تورات دیا ہے، زبور دیا ہے، یا جو آپ علیہ السلام پر ایمان جو ہے نا وہ لے آئے۔ بہرحال رسالت پر یہ ان کی کافی جو ہے نا یہ اعتراضات ہے، جیسے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کو کہہ دو کہ انما انا بشر مثلکم، میں آپ کی طرح بشر ہوں، مطلب انسان ہوں، کوئی اور چیز نہیں ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے نبوت مجھ پر جو ہے نا وہ دی گئی ہے اور مجھے مبعوث وہ کیا گیا ہے، تو یہ بھی ان کی ایک غلط عقیدے کا ایک رد ہے۔ بہرحال یہ تو اس کا جواب وہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ جوابات میں تکرار، چونکہ نبی اسلام کی بعثت مشرکین سے ہوئی تھی، اس سے قرآن کی اکثر صورتوں میں نبوت رسالت سے متعلق مضامین کو بار بار نئے انداز میں تاکید کے ساتھ دہرایا گیا ہے، اور ان جاہلوں اور کم عقلوں سے اس انداز میں کلام کرنا وہ مناسب تھا، ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ پہلا جو مخاصمہ ہوا تھا مشرکین کے ساتھ، تو مشرکین کے ساتھ جو مخاصمہ ہوا تھا، مثال کے طور پر ان کے مخاصمہ کس طرح ہوا تھا اگر آپ سے پوچھے تو آپ نے بس یہ موٹی موٹی باتیں بتانی ہے۔ ایک یہ کہ
شرک کیا ہے، تو پھر شرک کی تھوڑی سی تعریف کرو کہ اللہ کی صفات کو انسانوں کے لیے ثابت کرنا۔ دوسرا مناظرہ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا تحریف کا، تشبیہ کا مسئلہ یہ تھا کہ انسانی صفات کو اللہ کے لیے یعنی ماننا، مثال جیسے انسان سنتا ہے، انسان جیسے دیکھتا ہے، انسان جو ہے جیسے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت کرنا۔ اور تیسرا عقیدہ تحریف کا تھا کہ وہ تحریف جو ہے نا وغیرہ کرتے تھے، اور عقیدہ رسالت اور اس طرح یوم آخر پر یہ وہ انکار کرتے تھے، تو وہ بھی آپ وہ اس طرح جو ہے نا وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ مناظرہ کیا تھا، اور یہ مناظرہ کی دو بنیادی جو ہے نا وہ بیسی تھی۔ ایک یہ تھا کہ پہلا ایسا وہ ہے کہ ان کے غلط عقائد کو اللہ نے تردید کی ہے، چاہے وہ مشرکین کا ہو، یہودیوں کا، عیسائی اور مشرکین کا، اور دوسری ان کے اعتراضات اور ان کی شکوک و شبہات کا پھر تسلی بخش وہ جواب بھی دیا گیا ہے۔ تو ان دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، وہ مناظرہ کیا ہے۔